اور آخری روایت اس سلسلے کی 5984 نمبر، وہ ذرا بڑی کریٹیکل ہے اور مرزا صاحب نے اس سے بڑا سما باندھنے کی کوشش کی ہے. وہ ذرا میں آپ کو پہلے مرزا صاحب کا بیان سناتا ہوں، اس کے بعد ہم پھر اس روایت پہ بات کریں گے کہ کتنی بڑی خیانت مرزا صاحب نے امت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں کتنی بڑی دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے. اب مرزا صاحب کیا کہتے ہیں ذرا ہم آپ کو سناتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو وہ حدیث اب سمجھ آئے گی جو مسند احمد اور مستدرک حاکم میں موجود ہے. شعیب ارناؤت نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا. حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا معاویہ تمہیں ڈر نہیں آتا جو تو نے حجر بن عدی اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے؟ اور کہتے ہیں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گوریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں. تو انہوں نے حدیث سنائی کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا. یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو پھر حدیث سنائی کہ مومن تو چھپ کے وار نہیں کرتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو آپ کیوں میرے اوپر ایسا وار کروائیں گی؟ اس پورے کانٹیکسٹ میں اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور شعیب ارناؤت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے. سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے؟ یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں. تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں لوگوں کو حدیثیں سنانی. لوگوں کو حدیثیں سنانی کس کو؟ اما عائشہ کو. نعوذ باللہ. یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو حدیثیں سنا رہے ہیں اور خود ان کو حدیثوں کا نہیں پتا. ہم بتاتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی گپ اور کتنا بڑا جھوٹ ہے اور اس معاملے میں مرزا صاحب نے کتنے دھوکے دیے ہیں لوگوں کو، یہ ہم بتاتے ہیں. اور سب ہنس رہے ہیں اس بات پہ، اس جھوٹی روایت کو سن کے سب لوگ ہنس رہے ہیں. مرزا صاحب کے جو معتقدین سامنے بیٹھے ہیں، خود بھی مرزا صاحب کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو خرچہ پانی مل رہا ہے، ہمیں سیاست کے معاملے میں دخل نہ دیں. اور پھر کہا کہ اماں یہ بتائیں آپ کا جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی، اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا، وہ تو آپ کو مال غنیمت میں سے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا، حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا، اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں، یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا اماں یہ کام چھوڑیں، ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں، ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ دیں. یہ مرزا صاحب آپ کی جو 13 روایتیں تھیں نا ان میں سے یہ 10ویں روایت ہے. 13 روایات میں سے یہ 10ویں روایت ہے. پہلی 9 بھی ثابت نہیں ہے اور یہ روایت بھی ثابت نہیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں آپ نے جھوٹ کیا بولا ہے. آپ نے کہا کہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حالانکہ مرزا صاحب یہ بدترین جھوٹ ہے. آپ نے اللہ کی عدالت میں ایک دن پیش ہو جانا ہے. اگر آپ کو اللہ کا ذرا بھی ڈر ہے نا تو فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کریں اور دنیا سے بھی معافی مانگیں. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے جھوٹ بولا. مستدرک حاکم سامنے موجود ہے، ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے مستدرک حاکم کو. یہ جو روایت ہے 5984 نمبر، اس پہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح کہنا کہاں لکھا ہے مرزا صاحب؟ یہ بدترین خیانت ہے آپ کی طرف سے، یہ جھوٹ ہے آپ کا مرزا صاحب. آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور لوگوں سے بھی معذرت کرنی چاہیے کہ آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ شعیب ارناؤت نے اسے صحیح کہا ہے، یعنی کہتے ہیں محقق شعیب ارناؤت نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہاں بھی انہوں نے خیانت کی. حالانکہ شعیب ارناؤت نے جو نیچے لکھا تھا وہ لکھا تھا صحیح لغیرہ. انہوں نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی اور حدیث صحیح ہے جس کی وجہ سے اسے تقویت ملتی ہے. صحیح لغیرہ ہی کہا، صحیح
نہیں کہا. اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے مرزا صاحب. آپ کو شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا, دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں لیکن تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں, انہیں بھی اس بات کا پتا ہے کہ صحیح اور صحیح لغیری میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور شعیب ارناؤط نے صحیح لغیری ہی کہا تھا جو آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہوتی, کیونکہ شعیب ارناؤط نے اس سند کو تو ضعیف مانا ہے نا. اس سند کو ضعیف مانا, وہ بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو کیوں ضعیف مانا ہے. علی بن زید بن جدعان راوی نا اس میں, جس پر رافضی تک کی جرح موجود ہے, رافضی تک کی جرح موجود ہے, اور سند میں علی بن زید بن جدعان آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے باوجود آپ کیوں خیانت کر رہے ہیں؟ اس حدیث کو امام حاکم پر بہتان لگا کر صحیح قرار دے رہے ہیں کہ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے, اور شعیب ارناؤط پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اسے صحیح کہا. انہوں نے کہا صحیح لغیرہ, یہ خود صحیح نہیں, اس کے مفہوم کی ایک اور صحیح حدیث موجود ہے, اور وہ حدیث کی حد تک کہہ رہے ہیں. اس میں آگے ذکر ہے نا, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ کسی کو چھپ کے وار کرنا جائز نہیں. تو شعیب ارناؤط نے صرف اسی الفاظ کو کہ یہ حدیث, چونکہ دوسری حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں لہذا یہ حدیث صحیح ہے, اس دوسری حدیث کی وجہ سے اس روایت کو شعیب ارناؤط بھی ضعیف مانتے ہیں علی بن زید بن جدعان کی وجہ سے. اور خود انہوں نے لکھا بھی ہے کہ علی بن زید بن جدعان ایسا راوی نہیں ہے کہ اس کی منفرد روایت لے لی جائے, لیکن آپ نے سب کچھ چھپا کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اور جب علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے اور آپ مانتے ہیں, اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے, اگر آپ نہیں مانتے تو دلیل سے بات کریں نا, اس کو ثقہ ثابت کریں. جب آپ اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے, اور پھر آپ ضعیف جمع ضعیف کو ملا کے صحیح بنانے کے قائل بھی نہیں ہیں, تو پھر آپ نے یہ خیانت کیوں کی؟ آپ بتائیں کہ کس بنا پر, کس دلیل پر آپ اس حدیث کو صحیح سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو دھوکے دینے کی کوشش کرتے ہیں اس منکر اور باطل روایت کی بنا پر, جس میں آپ نے اتنے جھوٹ باندھے. اس روایت کی بنا پر آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے مذاق کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو ہنسا رہے ہیں اس بات پر. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ, یاد رکھیں مرزا صاحب, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے ولی تھے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں, ہر صحابی اللہ کا ولی ہے, یہ اہل سنت کا اتفاقی نظریہ ہے نا. صحابی تو آپ بھی مانتے ہیں, آپ بھی صحابی مانتے ہیں نا, اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں, اس کے باوجود صحابہ کرام پر, اللہ کے اولیاء پر طعن و تشنیع کرتے ہیں, آوازیں کستے ہیں, ان کو مذاق بناتے ہیں اور دانت نکالتے ہیں ان کے خلاف. آپ کو مرزا صاحب اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ ایسی جھوٹی منکر اور باطل روایات بیان کر کے صحابہ کا مذاق بناتے ہیں. اگر کوئی خطا صحابی سے سرزد ہوئی ہے, واقعی سرزد ہوئی ہے, تب بھی اس سے مذاق کیا جا سکتا نہیں. کون معصوم ہے یہاں؟ اہل بیت بھی معصوم نہیں, صحابہ کرام بھی معصوم نہیں, ابو بکر و عمر و عثمان بھی معصوم نہیں. تو کون بدبخت ہے جو ان کی کوئی ایک خطا لے کر لوگوں کو ہنسانا شروع کر دے گا کہ دیکھو یہ ایسے کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ایک صحابی سے بدکاری کی جو ہے غلطی سرزد ہو گئی, اتنا بڑا جرم سرزد ہو گیا, اس صحابی کو رجم بھی کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. لیکن اگر کسی نے اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی نا, صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ اس کے تو خون کے چھینٹے مجھ پہ پڑ گئے, یہ تو ایسا ایسا تھا, یا وہ عورت غامدیہ عورت جس کو رجم کیا گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی برداشت نہیں کیا, فرمایا ان کی توبہ کو پتہ ہے آپ کو. تو ایسے لوگ جن کو اپنی واقعی غلطی کی سزا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, ان کے بارے میں بھی آج کوئی بدبخت کہے نا, وہ دیکھو کیا کیا کرتے تھے, نعوذ باللہ, اگر ایسا کہے تو اس کا ایمان نہیں ہے. تو آپ ایسی باتیں جو صحابہ سے ثابت بھی نہیں ہیں ان کو دلیل بنا کر صحابہ کرام سے مذاق کر رہے ہیں, ان کی توہین کر رہے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگوں کو حدیثیں سناتے, دانت نکالتے ہیں نا مرزا صاحب. مرزا صاحب ہم یہ باتیں آپ کی خیانتیں لوگوں کو بتاتے رہیں گے, ہماری ساری زندگی اس کے لیے وقف اللہ کے فضل و کرم سے. آپ بولیں جھوٹ جتنے بولنے ہیں آپ نے, آپ جتنی خیانتیں کر سکتے ہیں کریں, اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے. لیکن اگر ہدایت آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو جتنی خیانتیں آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زندگی اس کے لیے وقف ہے. ایک ایک داغ کو دھوئیں گے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر لگانے کی آپ کوشش کرتے ہیں, اور ہم یہ کام کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے. ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں اور آپ کے ماننے والوں کو یا آپ کے سننے والوں کو, آپ کے فالورز کو دعوت فکر دیتے ہیں.
اللہ کے لیے غور کرو، کیوں جھوٹ، کیوں خیانت اور کیوں ایسی بدتمیزی کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، ایک ایسے شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو بالکل حق پرست نہیں ہے۔ یہ حق پرستی ہے کیا؟ اور اگر حق پرست آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا نا، اب پتہ چل گیا، کیا آپ اب مرزا صاحب سے جا کے رجوع کروائیں گے؟ کیا وہ اپنی اس غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ امام حاکم پر جو انہوں نے بہتان باندھا، شعیب ارناؤوط کی بات کا غلط مطلب انہوں نے نکالا، اور علی بن زید بن جدعان جس پر کذاب تک کی اور رافضی تک کی جرح ہے، تو اس کے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ علی بن زید بن جدعان پر سخت ضعیف ہونے کی جرح ہے، رافضی ہونے کی جرح ہے، متروک ہونے کی جرح ہے، سوء حفظ کی جرح ہے، مختلط ہونے کی جرح ہے۔ اگر اس کا سکہ ہونا بھی ثابت ہو جاتا نا مرزا صاحب، ایسا ہوتا کہ یہ کوئی سکہ راوی ہوتا، محدثین سے اس کی توثیقیں بھی ملتی ہوتی، تب بھی اس کے حافظے کی خرابی اور اس کے اختلاط کی بنا پر یہ روایت ضعیف ہونی تھی۔ یہ تو خود بھی سخت ضعیف راوی ہے مرزا صاحب، رافضی تک اس کو کہا گیا۔ تو مرزا صاحب آپ کو کیوں خیال نہیں آیا کہ آپ ایسی باتیں کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دشمن دعوے کرانا چاہتے ہیں؟ اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ ایک شخص مجھے پچھلے دنوں فون کر کے کہہ رہا تھا، بخاری مسلم سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے حضرت معاویہ کے پیچھے بندہ لگایا ہوا تھا قتل کرنے کے لیے، اتنی نفرت کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یار بخاری مسلم سے ایک حوالہ مجھے دے دو، مرنے سے پہلے پہلے یہ احسان کر جانا امت پر۔ تو اتنے بڑے جھوٹے دنیا میں موجود ہیں، ایک تو یہ جھوٹ اور اوپر سے وہ خود اپنی طرف سے بھی اور بھی لگا لیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے جو مستدرک حاکم سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی نا جھوٹ بول کر، انہوں نے بخاری مسلم کی حدیث ہی بنا لی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور یہ ساری منکر اور باطل روایتیں پیش کرنے کے بعد مرزا صاحب نے کہا نا کہ یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں، یہ دیکھو سید اسے میں بتاتا ہوں، یہ تاریخ سے روایتیں لا کے ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ معاویہ کو میری زندگی بھی لگ جائے، اور پھر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا ہنسنا، سامعین کا ہنسنا، وہ جو وہاں جہلا کا ٹولہ بیٹھا ہوتا ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمہارا ہنسنا دلیل ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ نوں لگ جائے۔ اس تے ہن تہاڈی ہسی بھی دسدی ہے کہ روایتاں کس نے کڑیاں ہونیاں نے، کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں۔ حالانکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سکرین شاٹ ہی لگائیں گے اور لوگوں کے سامنے یہ بتا دیں گے، سکرین شاٹ وہ لوگ جا کے وہاں سے ہمارا کلپ سن سکتے ہیں، اس پہ تفصیلی ہماری ویڈیو موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا بالکل ثابت ہے، 100%، 100 ثابت ہے، اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں اس بات پر کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا ہے، صحیح سند سے ثابت ہے کہ میری خواہش تھی، جب مسلمانوں میں اختلاف تھا، میری خواہش ہوتی تھی کہ یا اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ کے استاذ ہیں ابو عروبہ الحرانی، ان کی اپنی کتاب ہے الطبقات، اس میں یہ روایت انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بیان کی ہے۔ ان کو کہاں ہضم ہونی تھی؟ تو یہ ان کی حقیقت ہے، لوگ کیوں غور نہیں کرتے؟ اور اکثر لوگوں کو بیچاروں کو علم ہی نہیں، وہ ہماری ویڈیوز تک ابھی پہنچے ہی نہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے جیسے ہماری دعوت پھیل رہی ہے، لوگ بے شمار لوگ کس طریقے سے ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں فون کر کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت نصیب فرما دی، ہم تو گمراہ ہو چکے تھے، ہم تو صحابہ کے دشمن بن چکے تھے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگ راہ ہدایت پہ آ رہے ہیں۔ جو متعصب لوگ ہیں ہم انہیں بھی دعوت فکر دیتے ہیں، وہ بھی ٹھنڈے دل سے ہماری گزارشات پر غور کریں۔